یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت الہی کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم اور شکر سے آج ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں رحمت الہی کا پہلا ایپیسوڈ۔ آج ہمارے ایپیسوڈ کا جو موضوع ہے وہ قسم ہے۔ آج کل کے دور کے اندر بات بات میں قسمیں اٹھانے لگ پڑے ہیں لوگ، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کیا قسم کھانے سے کفارہ دینا پڑتا ہے، کس قسم سے کفارہ دینا پڑتا ہے اور کس قسم سے نہیں دینا پڑتا، اور دنیا میں سب سے پہلے قسم کس نے کھائی، اب یہ سب کچھ جان سکیں گے اس سلسلے کے اندر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ، کرتے ہیں اپنے سلسلے کو۔ آج ہمارے ساتھ شیروز اتاری صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ اتاری صاحب موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد آپ کے دانش اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ہم شیروز اتاری صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں قسم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سلسلے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ قسم ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے، جس کی علماء کرام نے تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم ہے قسم لغو، دوسری ہے غموس، اور تیسری ہے منعقدہ۔ لغو کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ موجودہ زمانے میں یا گزرے ہوئے کسی کام پر قسم کھائے، اور یہ اپنے ذہن میں اس کو صحیح جان کر قسم کھائے، در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ کہتی ہے قسم لغو۔ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر کفارہ بھی ادا نہیں کرنا ہوتا۔ اور جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ بھی کسی موجودہ زمانے میں یا کسی گزرے ہوئے کسی وقت پہ کسی کام پہ ایک بندہ قسم کھاتا ہے، اور اس کو جناب وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس پر بندے کو گناہ بھی ہوگا اور اس پر توبہ و استغفار بھی لازم ہوگی۔ تو تیسری قسم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آئندہ زمانے میں کسی کام پر قسم کھائے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جناب کل میں تمہارے گھر آؤں گا۔ اب کیا ہو گیا کہ میں آئندہ زمانے میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا، تو اب میں کل نہیں آیا، تو اب میں نے قسم کیا کھائی تھی آئندہ زمانے کی، لیکن میں نہیں آیا، اب مجھ پر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجھ پر گناہ بھی ہوگا، کہ میں جان بوجھ کر کہہ دوں میں تمہارے پاس کل گھر آؤں گا، لیکن میرے ذہن میں یہ میں نہیں آؤں گا۔ اب بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو یہ تین اقسام ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا فرمائے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آگے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور اس میں بغیر روک ٹوک کے جہاں سے مرضی چاہیں کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں تھا، شیطان آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو کہا کہ میں آپ کو جنت خلد کی کیا وہ بتا نہ دوں، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منع فرمایا، تو شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان کر کہ اللہ کی قسم کو جھوٹی نہیں کھا سکتا، اس پر آپ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھل کھایا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھایا۔ اس آیت کو، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے، جس کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو جھوٹی قسم کھانے والا ہے وہ ابلیس ہے، جس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی وہ ابلیس ہے۔ اور اس کے بعد آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پھل کھایا تھا وہ آپ نے اس کے کہنے پر نہیں کھایا، بلکہ آپ نے اس وجہ سے کھایا تھا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، اس گمان کی وجہ سے اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پھل کھایا تھا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کس قسم میں کفارہ دینا پڑتا ہے اور کس قسم میں کفارہ نہیں دینا پڑتا، اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے شروز بھائی نے آپ کو بتایا کہ قسم کیا ہوتی ہے۔
تو آگے ہم سوال کرتے ہیں عبداللہ طاری صاحب سے، کیا غلطی سے اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کیا اس کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی تو عبداللہ بھائی. پہلے تو میں جناب علی حسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت سلسلہ تمام بچوں کے لیے لایا. اسی طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ علامہ صاحب بڑی جامع گفتگو فرما رہے تھے قسم کے بارے میں، جو عین قرآن و سنت کے مطابق تھی کہ کس طرح قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر قسم کے بارے میں ذکر آیا. میرے سے یہ سوال ہوا کہ کوئی بندہ قسم نہیں تھا کھانا چاہتا لیکن اس نے کھا لی. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پانی پیوں گا یا میں پانی لاؤں گا، اب اس نے یہ کہنا تھا لیکن اس کے برعکس اس نے الٹ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا یا نہیں لاؤں گا. اب اس صورت میں اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی قسم کھا لی، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا. اور دوسری اس کی صورت یہ بنتی ہے، اگر ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے، اب کوئی اس کو ٹارچر کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے کہ تم اس قسم سے انحراف کرو، یا خود ہی وہ قصداً جان بوجھ کے اس قسم سے انحراف کرتا ہے، اس کے برعکس کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی بھی صورت ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم آئے گا. ہاں اگر کوئی بندہ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، اس کے اوپر گشی طاری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ قسم اس نے گشی کی حالت سے پہلے کھائی تھی تو اس صورت میں تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا جب وہ اس حالت سے باہر نکلے گا. لیکن اگر قسم ہی اس نے گشی کے اندر کھائی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا. لیکن جو پہلے والی صورت ہے کہ گشی سے پہلے قسم کھائی تھی اور پھر اس کے اوپر بے ہوشی کی حالت آ گئی، تو پھر اس کے بعد جب صحیح ہوگا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بھائی نے ہماری کتنی اچھی رہنمائی فرمائی کہ کوئی غلطی سے اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اگر مستقبل میں کوئی غلطی سے قسم اٹھا رہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو جی تو شہروز بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی وعید ہے؟ جو بھی آپ نے سوال کیا کہ حدیث میں وعید ہے، اس کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، فرمایا اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ چھوٹی سی چیز ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی بندے کو جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر واجب کر دیتا ہے اور جنت بھی حرام فرما دیتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بندہ جہنم میں اور چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک بنی اسرائیل کے یہودی اور ان کے جو علماء تھے، ان کے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق جو توریت میں عہد لیا گیا تھا، انہوں نے اپنے سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ سب کچھ انہوں نے اپنے جاہلوں اور رشوت اور مال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 نازل فرمائی کہ آخرت میں ان کا کچھ یہ، جس کا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو ذلیل قیمت خریدتے ہیں قسموں کے بدلے میں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آخرت میں کوئی کلام نہیں کرے گا، ان سے آخرت میں کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قسم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے، ہمیں رب تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے اور قسم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شہروز بھائی نے ہماری کافی اچھی رہنمائی فرمائی. تو جی عبداللہ بھائی آپ بھی ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں، کیا حضور کے زمانے میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کوئی قسم کے بارے میں؟ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح شہروز بھائی نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی، اور اسی طرح جناب علی حسن صاحب نے بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اسی طرح جھوٹی قسم کا واقعہ پیش آیا. ایک حضرمی جو کہ ایک علاقہ یمن کے ایک علاقے کے حضرموت سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طرح ایک کندی جو کہ ایک قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا. ان دونوں کا واقعہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش آیا کہ وہ جو کندی تھا
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمن کی زمین کا ایک مقدمہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب جیسے ہی وہ دونوں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کے سامنے اس حضرمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کندی اپنی زمین کہہ رہا ہے حضور، یہ میری زمین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ تیری زمین ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ثبوت تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ اس کندی کو کہیں کہ یہ قسم کھائے کہ یہ زمین اس کی ہے، اور یہ قسم کھا کے یہ کہے حضور کہ یہ زمین وہی، کیا یہ نہیں جانتا کہ یہ زمین وہی زمین ہے جو اس نے میرے باپ سے، اس کے باپ نے میرے سے لی تھی؟ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کندی کیا تو قسم کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اب وہ جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ تو دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں. اب آؤ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم بھی عطا کیا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس نے جب کہا نا کہ حضور میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، تو حضور نے فرمایا، جو جھوٹی قسم سے کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. ساتھ ہی اس کندی نے جب یہ سنا تو ساتھ ہی بول پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بات سے انحراف کرتا ہوں، یہ زمین واقعی اس کی ہے. اب اس کے اوپر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارہاں علیہ رحمہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کیا وہ خوبصورت زبان حق ترجمان تھی کہ دو الفاظ نے اس بندے کی زندگی بدل دی، اور وہ اپنی اس چیز سے انحراف کر کے تو حق کو اس نے قبول کر لیا، اور اس نے کہا واقعی حضور یہ زمین اسی کی تھی. تو لہٰذا میرے بھائیو تصور کیجئے کہ یہ احادیث حضور کے ایک تو علم غیب کے اوپر ہیں، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جس بندے کو جیسا چاہیں حضور اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ حضور کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ زمین کس کی ہے. ارے جو نبی زمین کے ایک خطے کو جانتا ہے، پھر ہمارا یقین ہے وہ نبی آسمانوں کے ایک خطے کو بھی جانتا ہے. کیسا خوبصورت واقعہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عبداللہ بھائی نے ہماری بہت زیادہ اچھی رہنمائی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو ماشاءاللہ دانش اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آئے تو بہت لیٹ ہیں لیکن تشریف لا ہی چکے ہیں. تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ دانش بھائی ہمیں آپ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، کیا اس طرح کی قسمیں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ حسن بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام رحمت الہی آپ بنا رہے ہیں. تو آپ نے ماشاء اللہ جو مجھ سے سوال کیے میں ان کے جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کو دیکھنے سے آپ کے علم میں جو اضافہ ہوگا، وہ مجھے امید ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ابھی نیو جنریشن ہے، انڈر 18 ہے خصوصاً جو اسلامی بھائی، ان کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہوگا کہ ہم کم عمری میں یہ پروگرام شروع کرنے ہیں، ورنہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں اتنی کم عمری کے پروگرام شروع نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ عز و جل حسن بھائی کا ماشاءاللہ عز و جل حسن بھائی کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنانے کا فیصلہ کیا. تو میں بڑھتا ہوں جی. سب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر گھروں میں پہلے تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، تو ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر گھر والے کہتے ہیں کھانا کھا لیں، تو پھر ہمارے جو نخرے ہوتے ہیں وہ ہی عروج پر ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ نے یہ کھانا بنایا فلاں کھانا میں نہیں کھاؤں گا، قسم اب میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، اب ہم بات بات پر کھانے پر بھی یار قسم شروع کر دی. اب کھانے پر قسم کھائی، پر اس کے بارے میں اب کیا کفارہ ہوگا جی اگر قسم توڑ دی؟ اب کھانا کھا لیا وہ تو قسم تو ٹوٹ جائے گی نا. تو یہ سوال امام اعظم سے کیا گیا کہ ایک شخص ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی ساتھ قسم کھا لی کہ جو فلاں شخص کی جیب کے اندر ہے نا چیز میں وہی کھاؤں گا. اب تو اس کی جیب سے اب نکل آیا جی انڈا. تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے جی کہ قسم بھی کھا لی ہے تو اب نکلا بھی وہ انڈا ہی ہے. تو امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا یہ مقدمہ. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھا جائے، پھر اس مرغی سے جو چوزا نکلے گا نا اسے بھون کر اس کا سالن بنایا جائے، اسے بھون کر کھایا جائے،
پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی قسم پوری ہو جائے گی, اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لا چکے تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ دانش بھائی ہمیں آپ بتائیں کہ کچھ لوگ قسم میں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں, کیا یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو قسم کے دوران جب لوگ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں کہ قسم کھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل کے الفاظ کہہ دیے, تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں قسم میں انشاءاللہ کہا تو اسے پورا کرنا واجب نہیں, اسے پورا کرنا, قسم میں انشاءاللہ کہا تو اسے پورا کرنا واجب نہیں, اور بشرط یہ کہ انشاءاللہ عز و جل کا لفظ اس کلام میں متصل یعنی ملا ہوا ہو, اور اگر فاصلہ ہو گیا مثلاً قسم کھا کر چپ ہو گیا یا درمیان میں کچھ اور بات کی پھر انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہ ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھائے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہہ لے تو قسم توڑنے والا نہ ہوگا, یعنی قسم کھائی, کوئی جائز قسم کھائی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہا تو انشاءاللہ اس کی قسم پوری ہوگی, وہ قسم توڑے گا نہیں. اور ناظرین آج کے دور میں غیر اللہ کا بڑا کہا جاتا ہے, غیر اللہ سے یہ نہ کیا جائے تو وہ نہ کیا جائے, تو اسی کے متعلق اب قسم کے بارے میں بھی سن لیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر چلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا, جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے, قسم کھائیں تو اللہ عز و جل کی قسم کھائیں یا چپ رہیں. ناظرین آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ بات بات پر کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم یا میرے باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم. تو قسموں کا بھی کوئی لحاظ رکھنا چاہیے. آج کے دور میں قسمیں اس طرح کھاتے ہیں جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس طرح ہم قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو قسموں کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں, قسمیں اس طرح کھائیں جو موقع بنے, جہاں پر موقع محل ہو قسم صرف وہیں پر کھائیں, اور جس قسم کے بارے میں کہا گیا اسی قسم کھائیں. اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں, کسی انسان کی قسم نہ کھائیں. تو آخری بات عرض کرتا ہوں جھوٹی قسم کی وعید, جھوٹی قسم کے بارے میں. جھوٹی قسم کے نقصانات کیا ہیں؟ تو جھوٹی قسم کے نقصانات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے, جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے. اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والے پر اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں اسے غوطے دیے جائیں گے. چاہے اس نے قسم کھائی, جھوٹی قسم کھائی اور اس قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسے جہنم کے دریا میں غوطے دیے جائیں گے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو ذرا غور کیجئے کہ اللہ عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا, پوری کائنات کو تخلیق فرمایا, جس پر ہر بات ظاہر ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں, حتیٰ کہ دلوں کے بید بھی وہ خوب جانتا ہے, جو رحمان اور رحیم بھی ہے, قہار و جبار بھی ہے. اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھائیں یہ بڑی نادانی. اس کا نام لے کر جو رحمان و رحیم بھی ہے, جو قہار و جبار بھی ہے, اس رب الانام کا نام لے کر ہم جھوٹی قسم کھائیں. ناظرین یہ بڑی نادانی کی بات ہے, اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی فائدے اور چند سکوں کی خاطر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے, بات بات پر قسمیں اٹھانے سے بھی محفوظ فرمائے. کیا پتہ کس قسم پر ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑ جائے, ہم سے قسم پوری نہ ہو اور ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ, دانش بھائی نے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرمائی. اور ابھی کال ایک ایڈ کرتے ہیں جی. تو کال. السلام علیکم بھائی, میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ کچہری عدالتوں میں گھروں میں قرآن کی قسم ایسے کھاتے ہیں، مطلب ہر بات پہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں. آپ سے یہ کویشچن ہے کہ کیا یہ قسم کھانا ہمیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہمیں ایسی قسمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ جی تو عبداللہ بھائی آپ سوال کا جواب. ہمارے ناظرین میں سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کورٹ کے اندر یعنی عدالت کے اندر قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی قسم. تو یاد رکھیے کہ قرآن کی قسم کھانا یہ قسم ہی ہے، یعنی جیسے دانش بھائی نے بتایا کہ انڈے وغیرہ کی قسم، یا آپ نے تفصیل سے سنا، لیکن جو قرآن کی قسم ہے وہ قسم ہی ہے. البتہ فتاوی رضویہ کے اندر جلد 13 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانا یہ درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کی جو قسم ہے یہ ایک بات کو پختہ کر دیتی ہے، اور جھوٹی بات پر قرآن کی قسم کھانا یہ عظیم کبیرہ گناہ ہے. تو لہٰذا ہر حال میں اس سے زیادہ تر بہتر ہے کہ بچا جائے. اور دوسری جگہ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فار ایگزامپل قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس طرح قسم ادا نہیں ہوگی، اس طرح قسم کا حکم نہیں لگے گا. اگر قرآن کو ہاتھ میں لے کے کہتا ہے یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو اس طرح قسم نہیں ہوگی، بلکہ قسم کے الفاظ دہرانا یہ ضروری ہیں. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں کام نہیں کروں گا، تو اس کو ہم قسم کہیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو صرف پکڑ کے یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کرنا، تو یہ قسم نہیں ہوگی. قسم کے لیے قسم کے الفاظ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے. جی تو ناظرین اب ہمیں دیجیے آپ اجازت، انشاءاللہ اگلے سلسلے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی.